Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Sara and I'm a clinical psychologist. Soul Healing Consultancy के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, जिसका पर्पस है अवेयरनेस देना मेंटल हेल्थ के हवाले से। सेहत की अहमियत के हवाले से आज हम बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिसेस उस्फा शहबाज. She is a consultant psychologist, executive director of International Peace Leader and member of Women Chamber of Commerce Lahore. She is with us again. First of all, I would like to welcome you, Miss. How are you? I'm fine, thank you very much. इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं. पाकिस्तान में हर 3 में से एक बंदा जो है वो ज़हनी बीमारी का शिकार है. ठीक है, जिसके अगर हम तकरीबन 50 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स. और पहले तो हम इससे शुरू करते हैं कि ज़हनी सेहत है क्या. मिस उस्फा प्लीज़ इस हवाले से बताएं कि ज़हनी सेहत होती क्या है, तो ही हम उस पर काम कर सकेंगे. ज़हनी सेहत है नॉर्मली बिहेव करना. फॉर एग्जांपल आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको उनकी अवेयरनेस है? लाइक अवेयरनेस मतलब इज इट ट्रू, इज इट लाइक कुछ फॉर एग्जांपल आपकी सराउंडिंग में कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है? या मेंटल हेल्थ को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एट सर्टेन सिचुएशन आपको बिहेव कैसे करना है. क्या आपका टेम्पर लूज तो नहीं होता? क्या आप एग्रेसिवली बिहेव तो नहीं करते? क्या आप एबनॉर्मली बिहेव तो नहीं करते? क्या आप अपने आप को सिचुएशंस पे नॉर्मल रख सकते हैं? दैट इज योर मेंटल हेल्थ. अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, इमोशनली आप अपने आप को कितना मेंटेन रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, या अपने रिलेशनशिप्स में क्या आप प्रॉपर काम कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या आपको मूड स्विंग्स होते हैं, या क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली मेंटल हेल्थ इज how to behave or how to act on situations or how to act like a human. ये आपकी बेसिकली मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन होती है. ओके, एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा होगा? एबनॉर्मल फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है जो घर में शरारत कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन करना है, आपका बिहेवियर वहीं पे पता चल जाता है. यूर नॉर्मल और यूर नॉट नॉर्मल. लाइक आपके साथ कोई इश्यूज हैं, आपको कोई मूड के इश्यूज हैं, कोई किसी तरह के भी इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट अ हेल्दी बीइंग, यू विल बिहेव लाइक अ एग्रेसिव पर्सन. आपने बहुत दफा देखा होगा कि छोटी सी बात पे कई दफा हम बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, बहुत सारे लोग, और वो सर्टेन सिचुएशंस में यही चीजें करते आ रहे होते हैं. तो दैट इज लाइक कि उसको हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है देयर इज सम मेंटल हेल्थ इश्यूज. इस तरह की चीज हो सकती है, या इसको काउंसलिंग की जरूरत है. एज अ सोशल बीइंग आपको वो चीजें जो एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, एंड आपको उन पे अगर आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, देन वी कैन से कि आप मेंटली हेल्दी हो. अगर आप उसके ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. हम कई दफा ऐसी सिचुएशंस में या ऐसी इवेंट्स में आपको लोग मिलते हैं जो बहुत ही ऑपोजिट बिहेव कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ देख के लोग कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन. इसका मतलब है देयर शुड बी समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, जो कि नॉर्मल आपके पैरामीटर्स पे नहीं चल पा रहा है. So there is a difference between mentally healthy person and not healthy person. तो मेरा एक सवाल है कि जैसा कि बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड फील है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, ज़हनी सेहत के हवाले से क्यों ज़रूरी है कि बात की जाए? देखिए, पहली बात तो लोग बात करते ही नहीं है. ठीक है, हर एक को लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और हर एक को लगता है कि आई कैन हील पीपल बट आई एम अ परफेक्ट वेल बीइंग ऑन अर्थ. मेरे से ज्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता. आप इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता भी है कि आपके अंदर ये मिस्टेक है, आपके साथ मूड के इश्यूज चल रहे हैं, आपके साथ ये सब चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक बड़ी वेरी सॉरी टू से लोग कहते हैं कि मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई ज़हनी मरीज हूँ, मैं कोई नफ्सियाती मरीज हूँ. नफ्सियाती मरीज होना इज अ नॉर्मल थिंग, जैसे एक हार्ट का पेशेंट होना, जैसे किडनी का पेशेंट होना, जैसे लिवर का पेशेंट होना, जैसे शुगर का पेशेंट होना. तो अब नफ्सियाती मरीज भी हो सकते हैं. अल्लाह ने आपको दिमाग ज़हन एक यहाँ पे भी एक चीज दी है. इट कुड बी इल समटाइम्स.
کئی دفعہ یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ موڈ کے ایشوز، آپ کے ساتھ پرسنالٹی ایشوز، آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ پہلے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ایشوز ہیں جو نظر نہیں آتے. بخار ہے، ریش ہے آپ کی باڈی پہ، وہ نظر آ جاتا ہے. چوٹ لگ گئی، زخم ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. جو ذہن پہ زخم لگتے ہیں، سول پہ زخم لگتے ہیں، ہارٹ پہ لگتے ہیں، فیلنگز پہ ہماری وونز آ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. بالکل اور ایسا ہے. ہم کہتے تھے کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں اور ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا، یا ہائڈ کر لیتے ہیں، میں بڑا کمپرومائز ہوں، میں ہائڈ کر لیتا ہوں. آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی پہلی بات، لوگ اس پہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کہتے جی کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے، سب ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ تو غور کیجیے، لیکن اپنی مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ غور کیجیے، کیونکہ آپ کا ذہن صحت مند رہے گا، آپ کا دماغ صحت مند رہے گا، تو ہی وہ آپ کی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ میچ اپ کر سکتا ہے، ورک کر سکتا ہے. اور آپ وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کی باڈی ٹھیک سے کام کرے گی. پلیز آپ یہ بتائیں کہ ہماری ذہنی صحت اگر بحال ہوگی یا بہتر ہوگی تو کیا بینیفٹس ہوں گے ہمیں، تاکہ لوگ واقعی جب ہم بینیفٹس سنیں تو ہم اس کے خیال رکھنے کی کوشش کریں. زیادہ اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ایک خوش اخلاق انسان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذہنی طور پہ مطمئن ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یارڈ میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوں یا آپ بہت بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہوں، لیکن اگر یو آر مینٹلی ہیپی، اس کے لیے آپ کو صرف سیٹسفیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا آپ کے پاس ہے اتنے میں خوش رہنا سیکھیے. جس نے آپ کو اتنا دیا ہے وہ آپ اس سے بڑھا کے بھی دے گا. بٹ اگر ہم کیونکہ ناشکرے لوگ ہیں، ہم ہیپی رہنا یہاں سے جو ہے نا بند کر دیتے ہیں. یار مجھے وہ چیز چاہیے، وہ ملے تو میں خوش ہو جاؤں. وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی گاڑی ہے، وہ کوئی گھر ہے، وہ کوئی جاب ہے. ہم ہر وقت سیکنگ سچویشن میں رہتے ہیں، ہمیں کہیں بھی ایک ٹھہراؤ نہیں آتا. اس کی وجہ سے ہم خوش ہو نہیں پاتے. اگر ہم خوش نہیں ہو پائیں گے، ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی. اور فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہونے کے بینیفٹس کیا ہیں، سب سے پہلے آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے ریلیشن شپس ہیں، اگر آپ ہیں تو آپ اپنے اسپاؤس کو خوش رکھ سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہیں، کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو جو چیزیں اویلیبل ہیں آپ ان میں ہیپی ہیں. اور مینٹلی ہیلدی رہنے کا کوئی بہت بڑا فارمولا نہیں ہے. کوئی آپ کو جم نہیں جانا، کوئی آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی، کوئی آپ کو ڈائٹ نہیں لینی. آپ کو صرف شکر کرنا ہے اور اس میں ہیپی رہنا ہے. اور سیلف سیٹسفیکشن جو ہماری ہوتی ہے، دیٹ از دا بیسٹ ٹول ٹو بی اسٹے ہیپی اور ٹو اسٹے مینٹلی ہیلدی. اب بینیفٹس بات اگر آ جاتی ہے، بینیفٹس میں سب سے پہلے آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں فل ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ ہیپی ہیں تو آپ اپنی سراؤنڈنگ کو خوش رکھ سکیں گے. لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر خوش ہوں گے تو انوائرمنٹ اچھا رہے گا. اس طرح سے آپ جو ہے سرو بھی اچھے سے کر سکیں گے اور سروس لے بھی سکیں گے لوگوں. ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کہ یہ نیگلیکٹڈ فیلڈ اب نہ رہے اور سب اس کے بارے میں جانیں، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہم دے سکیں؟ وے آف میڈیم ہے، جو بھی آپ سوشلائز کرنے کا طریقہ ہے، آپ اپنے اپنے لیول پہ تھوڑی تھوڑی اویئرنیس لوگوں کو دیتے رہیں. یا فار ایگزامپل اگر اویئرنیس دینے کے قابل نہیں ہے آپ، لیکن آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ کسی چیز سے سفر کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی طرح سے رانگ بہیو کر رہا ہے، یا کسی کے موڈ میں سڈن چینجز آ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو تھوڑا سا کاؤنسل کر سکتے ہیں. کاؤنسل کرنے کے لیے آپ کو کسی بڑے نون کاؤنسلر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب husband can be a good counselor of his wife, a wife can be a good counselor of his husband, a sister can be a good counselor of his brother. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اوور ویو کرنا پڑتا ہے، اپنے موبائل سے تھوڑا سا ویو ہٹا کے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. یہ چیز جو ہے اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی، اور جو چیز ہے وہ دوسرے کی ہے تو دوسرے کو دے دینی ہے. اگر بہت زیادہ شیئر نہیں کر سکتے، کچھ ٹرائی کریں کہ تھوڑا بہت کچھ اس کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالیں نا کہ بھائی صاحب آپ کی وجہ سے میں اتنا سفر کر رہا ہوں، تو آپ پلیز اس کو ذرا دیکھ لیں. ان اے ویری پولائٹ وے. ٹھیک ہے. اچھا، تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ پیغام صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، کوئی چیز شیئر کرے، پہلے تو لوگوں میں شیئر کرنے کے گٹس نہیں ہوتے فرسٹ آف آل، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی شیئر کرے تو اس کو دل سے سنیں. اگر آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو صرف اس کو سن لیں. کئی دفعہ پروفیشنل کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا جو ماں باپ یا اسپاؤس کے پاس ہوتا ہے.
ہمارے پاس ہارٹ بروکن لوگ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. obviously ہم ان کو تھراپی دیتے ہیں, کاؤنسلنگ دیتے ہیں اور سب چیز کرتے ہیں, لیکن مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ کوئی مینٹل سیریس ایشوز نہیں ہوتے, ان کے ساتھ چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ لیکن ان کے پاس کسی سے پوچھیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں, جی میری جوائنٹ فیملی ہے 20 لوگ ہیں, لیکن پھر بھی وہ بندہ یا وہ بچی یا وہ ٹین ایجر جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے, which is very shameful. تو اپنے گھر میں شیئر کیجیے, بات کیجیے, تھوڑی دیر کے لیے زندگی سے فون کو ٹی وی کو نکال دیجیے, and do listen to your kids, do listen to your spouse, do listen to the people جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. جب وہ کوارنٹائن میں آپ نے ایک جوک سنا ہوگا کہ کوارنٹائن میں میری یونیورسٹی بند تھی اور میں گھر رہا, اچھے لوگ ہیں یہ, they're good people, they're good people. Of course you have good people in surrounding, of course you're also good because you belong to that family, that culture and that those roots. But it's time to reboot your roots and your family and the bond you have. تو آپ کی پب جی بھی ویٹ کر لے گی, آپ کا ٹک ٹاک کا ویڈیو بھی ویٹ کر لے گا, آپ کا فیس بک کا رپلائی بھی ویٹ کر لے گا, اور آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اس چکر میں, تو اس پہ غور کیجیے. دس از دا اونلی میسج, اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. اس کا جو پرپس ہے ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ واقعی ہم یا ہمارے گھر کے لوگ کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے. تو بہت شکریہ اس وقت کہ آپ آئی اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, کہ واقعی اتنی بزی لائف میں ٹائم نکالنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آج جو ہم نے کوشش کی ہے وہ ہماری کامیاب ہوگی, اور اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. خوش رہیں, خوش رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.